آؤ آج کی شب شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے. آج 7 مارچ 2023 ہے. آج مغرب کے بعد مسجدوں میں چلے جائیں, 6 نوافل ادا کریں. اللہ کے بندو مسلمانوں, لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف, لوٹ آؤ اپنے پیارے رب کی طرف. اللہ بڑا کریم ہے, وہ بخشنے کے لیے تیار ہے. میرا اللہ تمام مسلمانوں پر خصوصی رحم و کرم فرمائے, بالخصوص اہل پاکستان پر, اہل کراچی پر اور ترکی و شام میں جو زلزلہ زدگان ہیں, اور جہاں جہاں مسلمان, فلسطین, کشمیر, جہاں مسلمان مضطرب ہیں, پریشان ہیں, اس رات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمام عالم اسلام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. صدق اللہ خالقنا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. معزز و محترم سامعین و ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس عنوان پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے شب برات کی حقیقت اور اس کی فضیلت. جس طرح کے عاشوراء یا شب معراج یا میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ کنٹروورسی پیدا ہوتی ہے, کچھ کنفیوژن اور غلط فہمیاں مسلمانوں کے درمیان پیدا کی جاتی ہیں, اسی طرح شب برات کے حوالے سے بھی کچھ اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں, کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے. تو آج ہم نے سر دستی یہ سمجھا کہ اس حوالے سے کچھ کلیئرٹی ہونی چاہیے, اور علماء کرام اس طرف متوجہ کرواتے ہیں لوگوں کو. دیکھیے, بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ راتیں ایسی مخصوص کر دی ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس سے معافی کے طلبگار ہوں اور اس سے مغفرت چاہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنے دامن رحمت میں جگہ عنایت فرمائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک موقع فراہم کر رہا ہے, لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو اس موقع سے مسلمانوں کو فائدہ نہیں اٹھانے دینا چاہتے. اب یہ دیکھیے, قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو سورہ دخان کی آیت نمبر 3 ہم نے تلاوت کی, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا. اب اس حوالے سے صاحب تفسیر الروحانی علامہ محمود آلوسی نے یہ لکھا ہے کہ یہ لیلہ مبارکہ کے حوالے سے 2 قول ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ کہتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ سے مراد وہ لیلۃ القدر ہے, یعنی جو رمضان المبارک میں آتی ہے. اور اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمائی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور پوری جماعت ان کے ساتھ اس بات کی قائل ہے کہ لیلۃ القدر, چونکہ وہاں لیلۃ القدر کہہ کر اللہ نے وہاں وضاحت فرما دی. اب یہاں جو لیلہ مبارکہ کہا کہ یہ شعبان کی 15ویں شب ہے, یعنی شعبان معظم کی 15ویں شب ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ احادیث مبارکہ میں اس لفظ شب برات سے اس کو تعبیر نہیں کیا گیا, ایسا ذکر موجود نہیں ہے لفظ شب برات ذکر ہو. ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ لیلہ برات یعنی شب برات, شب تو فارسی زبان کا لفظ ہے, یہ ویسے بھی حدیث میں یہ نہیں آ سکتا, لیکن لیلہ برات بھی اس طرح سے یعنی برات والی رات, اس طرح کا لفظ بھی حدیث میں نہیں آیا ہے. لیکن یہ ضرور آیا ہے, حضرت اکرمہ اور پوری جماعت کہتی ہے کہ یہ
15ویں شب تھی شعبان المعظم کی، جسے آج ہم شب برات کہتے ہیں۔ تو اس طرح یہ قول بھی ملتا ہے، لیکن صاحب تفسیر رومانی کہتے ہیں پہلا قول صحیح ہے۔ اگر چلو پہلا قول صحیح بھی ہے، لیکن یہ بھی صحابہ کی ایک جماعت تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے۔ اگر چلے پہلے قول کو بھی صحیح مان لیا جائے تو خود شب برات کی فضیلت میں احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں جو ابھی حدیث ہم آپ کے گوش گزار کریں گے یہ ابن ماجہ میں بھی ہے اور امام بہقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں شب آئے، یعنی 14 شعبان المعظم اور 15ویں شب، مغرب کے بعد تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے، کہا 15ویں شب آئے تو اس رات میں جاگ کر خوب عبادت کیا کرو، اور سورج غروب ہونے سے لے کر طلوع فجر تک اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول ہلال فرماتا ہے، اور اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے اور یہ اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ تاکہ میں اسے مصیبتوں سے نجات دوں۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پر نزول جلال فرما کر 15ویں شعبان المعظم کے شب یعنی شب برات میں، ویسے تو ہر رات اترتا ہے لیکن یہاں خاص شان کے ساتھ اس رات میں نزول جلال فرما کر اپنی شان کے لائق اور وہ اپنے بندوں کو مخاطب کرتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کو بلا کر یہ کہہ رہا ہے، اور یہاں کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں 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 آپ جو ہے شب برات کو مت جاگا کریں۔ نہیں میرے عزیز دوستو، یہی تو ایک موقع ہیں، ویسے تو ہماری پوری زندگی غفلتوں میں گزر جاتی ہے، اللہ سے دوری میں، اللہ سے معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنتوں اور فرمودات کی خلاف ورزی میں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ خاص مواقع ہمیں عطا فرما رہا ہے تو کیوں نہ ہم ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان مواقع کو مواقع غنیمت سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس سے معافی طلب کریں۔ ہم سر تا پا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بلا کر کہ اللہ بلکہ بقول اقبال کہ اللہ اپنی شان کے لائق یہ فرما رہا ہے۔ اقبال نے کہا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روی منزل ہی نہیں۔ اللہ کے بندو مسلمانوں، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ اپنے پیارے رب کی طرف۔ اللہ بڑا کریم ہے، وہ بخشنے کے لیے تیار ہے، اس کو راضی کرنا بڑا آسان ہے۔ اور باقی تو چھوٹے چھوٹے لوگ روٹا منی میں ہفتوں مہینوں گزر جاتے ہیں، کوئی راضی نہیں ہوتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو 2 آنسوؤں سے راضی ہو جاتا ہے، تو اسے راضی کریں۔ یہ حدیث پاک ہے کہ 15ویں شب کو جاگا کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھا کرو، ابن ماجہ اور بہقی کی حدیث ہے۔ دوسری روایت میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، کہا کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے اپنے بستر پر نہیں پایا۔ جب میں ان کے تلاش میں نکلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا، اور آپ آسمان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا۔ گویا یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا میں مشغول ہوں گے، مناجات میں مشغول ہوں گے، تو حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات یعنی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو بخش دیتا ہے۔ اب دیکھیے، اسی لیے اس کو برات کہتے ہیں، یہ وہ شادی والی برات نہیں ہے، یہ براعت ہے، یعنی نجات کی رات، آزادی کی رات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرنا چاہتا ہے، ان دنیا کے غموں سے آزاد کرنا چاہتا ہے، مصائب و آلام سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے بندوں میری طرف آؤ، اور آج کل کے اس تنگی کی حالات میں انسان لانے جمی کے لیے، رزق کے لیے بہت پریشان ہے۔ آؤ، آج کی شب شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے،
آج 7 مارچ 2023 ہے. آج مغرب کے بعد مسجدوں میں چلے جائیں, 6 نوافل ادا کریں. اور یہ 6 نوافل یہ بزرگوں کا طریقہ ہے, بزرگوں کا طریقہ ہے, اچھے لوگ یہ کرتے رہے. اور اللہ کی عبادت نوافل پڑھنا یہ کون سا ہے کوئی غلط کام ہے؟ وہ اللہ کے حضور ہیں. تو سورج غروب ہونے کے بعد, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے. آ جاؤ اپنے رب کی طرف. اور میرے عزیز دوستوں, بھائیوں, مسلمانوں, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مغرب کے بعد سے, بلکہ ایسا کریں کہ مغرب سے پہلے, غروب آفتاب سے پہلے استغفار پڑھیں. خوب 100 مرتبہ استغفار پڑھیں, یا کم سے کم 40 مرتبہ پڑھیں. اللہ سے مغفرت چاہیں اپنے گناہوں سے. پھر اس کے بعد نوافل ادا کریں مغرب کے بعد 6. اور اس کے بعد اللہ کے حضور گر گرائیں, معافی کے طلبگار ہوں. رات کو جاگیں, اس کی عبادت کریں, اس کی اطاعت کریں, اس سے مغفرت چاہیں, اس سے رزق چاہیں, مصیبتوں سے نجات چاہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو نجات دیتا ہے مصیبتوں سے, آفتوں سے, بلاؤں سے. آج کل کی کتنے سخت اور مشکل حالات ہیں. سفید پوشوں کی سفید پوشی قائم رکھنا اور گرم رکھنا مشکل ہو گیا ہے. اور آج خصوصی رات ہے, تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق مانگیں, پریشانیوں سے نجات مانگیں, آنے والی مشکلات سے نجات مانگیں. تو اس لیے یہ رات بڑی اہم ہے, اس کو ایسے ضائع مت کریں. اور لوگوں کی باتوں میں مت آئیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دیکھیے یہ جو دوسری روایت, اس کو بھی امام محمود آلوسی نے ان حدیث کی کتابوں سے حوالہ دے کر اس کو روایت کیا کہ جنت البقیع میں تھے. اسی بات پر مسلمان پھر قبرستان بھی چلے جاتے ہیں. لیکن قبرستان جانا ہی کافی نہیں ہے, بلکہ اپنی موت کو یاد کریں. کیونکہ یہ بھی جانتے ہیں آپ لوگ کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فہرست فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے جو اس سال اس دنیا سے جانے والے ہیں. کیا خبر یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہو یا ہماری زندگی کا آخری سال ہو, موت برحق ہے. اس لیے اس کو راضی کر کے اپنے گناہوں کی تلافی کریں اور خوب اللہ کی عبادت کریں, خوب اللہ کی عبادت کریں. اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے, جب چاہیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. اور یہ خصوصی اوقات ہیں, جبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ رات بتا دے. حالانکہ دیکھیے لیلۃ القدر میں یہ کہا کہ پاک راتوں میں تلاش کرو, اور یہ رات آپ کو کھل کر بتا دے کہ شب برات جو 15ویں شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے, اس کو آپ کو ڈکلیئر کر کے, واضح کر کے, کلیئر کر کے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا, تاکہ اس رات کو جاگ کر آپ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بخش دے. میرا اللہ تمام مسلمانوں پر خصوصی رحم و کرم فرمائے, بالخصوص اہل پاکستان پر, اہل کراچی پر, اور ترکی و شام میں جو زلزلہ زدگان ہیں, اور جہاں جہاں مسلمان, فلسطین, کشمیر, جہاں مسلمان مضطرب ہیں, پریشان حال ہیں, اس رات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم اسلام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. ترکی و شام کے زلزلہ زدگان کی مدد فرمائے, اور جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. آخر میں پھر میری یہی آپ سے ریکویسٹ اور درخواست ہے کہ اس رات کو جاگ کر اللہ کو راضی کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے دامن رحمت میں جگہ عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.